خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل۔ رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ میں خواتین اگر صرف یہ ایک کام کر لیں تو ان کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، دلی مرادیں پایا تکمیل کو پہنچیں گی، قرضے اور بیماریاں ختم ہوں گی، شوہر کا کاروبار ترقی کے راستے پر دوڑنے لگے گا، گھر میں خوشحالی آئے گی۔ نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ خرچ کرنا ہے، بس رجب کے پہلے جمعہ کے دن صرف یہ ایک کام ضرور کرنا ہے۔ وضو بے وضو، پاکی ناپاکی، تمام حالتوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ بات خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جن کے دل میں سوالات ہیں، آنکھوں میں نمی ہے اور جن کی زندگی بظاہر چل رہی ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ ویڈیو کا عنوان ہے خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل، اور اس عنوان کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو نہ کسی کتاب کے ورق میں صاف لکھا ہے، نہ کسی نے اسے عام لفظوں میں بیان کیا ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ میں اگر خواتین صرف ایک کام کر لیں تو ان کی بہت سی الجھنیں خود بخود سلجھنے لگتی ہیں، دل کی مرادیں آہستہ آہستہ پوری ہونے لگتی ہیں اور وہ راستے کھلنے لگتے ہیں جو برسوں سے بند دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل میں نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے نہ کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے، نہ کوئی مشکل ریاضت ہوتی ہے، بس رجب کے پہلے جمعہ کے دن ایک کام ضرور کرنا ہے اور یہی بات اسے خاص بنا دیتی ہے۔ آج ہر ماں پریشان ہے، ہر بیوی کے دل میں ایک خاموش چیخ ہے، وہ چیخ جو زبان پر نہیں آتی مگر آنکھوں سے جھلک جاتی ہے۔ عورت سوچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد تو عطا کی ہے مگر شوہر وہ نہیں ملا جو عزت دے، جو ساتھ دے، جو بچوں کی ذمہ داری سمجھے۔ بہت سے گھروں میں شوہر نے صرف باپ کا لقب حاصل کیا اور اس کے بعد سب ذمہ داریاں عورت کے کندھوں پر ڈال دیں، بچوں کی پرورش، گھر کی دیکھ بھال، صبر، برداشت، قربانی، سب کچھ عورت کے حصے میں آ گیا۔ اگر گھر میں پکانے کو کچھ نہ ہو تو عورت سوچتی ہے، اگر بچوں کے لیے دوا کے پیسے نہ ہوں تو عورت بندوبست کرتی ہے، اگر راشن ختم ہو جائے تو عورت کسی نہ کسی طرح گھر چلاتی ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جو وہ مسکرا کر اٹھا لیتی ہے مگر اندر سے ٹوٹتی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، ایسی ہی ایک عورت کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ شوہر کی بے پرواہی بڑھتی گئی، محنت کم ہوتی گئی، ذمہ داری ختم ہوتی گئی اور گھر بدحالی کا شکار ہو گیا۔ بچے بار بار بیمار پڑنے لگے، کبھی کھانے کی کمی، کبھی دوا نہ ملنے کی وجہ سے۔ عورت نے خود کو سنبھالا، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، گھر چلایا، مگر جسم بھی تو ایک حد کے بعد جواب دے دیتا ہے۔ وہ تھک چکی تھی، دل سے بھی اور جسم سے بھی۔ ایک دن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچی، آنکھوں میں آنسو، آواز میں کپکپاہٹ اور دل میں ایک ہی سوال کہ آخر کب۔ اس نے بزرگ کو اپنے شوہر کا حال سنایا، بچوں کی بیماریوں کا ذکر کیا، گھر کی تنگی بتائی اور روتے ہوئے کہا کہ اب اس سے مزید نہیں ہو پا رہا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور بڑے سکون سے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، رجب کا مہینہ آ چکا ہے اور رجب کا پہلا جمعہ آنے ہی والا ہے، بس اس دن تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، نہ اس میں پیسے لگیں گے، نہ کوئی لمبی عبادت کرنی ہوگی، نہ کسی خاص ریاضت کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ ایک کام تمہیں ضرور کرنا ہوگا۔ یہ سن کر عورت چونک بھی گئی اور خوش بھی ہوئی۔ خوش اس لیے کہ اس کے پاس واقعی نہ پیسے تھے اور نہ طاقت کہ وہ کوئی مشکل عمل کرے، اور چونک اس لیے کہ ایسا کون سا عمل ہو سکتا ہے جو اتنا آسان ہو مگر اتنا اثر رکھتا ہو۔ اس نے فوراً پوچھا، بابا جی وہ کام تو بتا دیجئے، میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر گھر کی ذمہ داری سمجھے، محنت کرے، بچوں کی تعلیم اور پرورش پر دھیان دے۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، میں گھر سنبھال سکتی ہوں مگر پورا گھر اٹھا نہیں سکتی۔ بزرگ نے اس کی بات غور سے سنی، بس اتنا کہا، بیٹی رجب کے پہلے جمعہ کے دن تمہیں وہ ایک کام کرنا ہے اور اسے پورے یقین اور سچائی کے ساتھ کرنا ہے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دینا۔ محترم ناظرین، آج ہر ماں پریشان ہے،
ہر بیوی کے دل میں دکھ ہے، کسی کا شوہر بے پرواہ ہے، کسی کا شوہر نافرمان ہے، کسی کا شوہر ناجائز تعلقات میں الجھا ہوا ہے، کسی کا شوہر محنت سے بھاگتا ہے اور کسی کا شوہر بیوی اور بچوں کی ذمہ داریوں سے آنکھ چراتا ہے۔ عورت سوچتی ہے کہ اس کا قصور کیا ہے، اس کے بچوں کا قصور کیا ہے، مگر جواب نہیں ملتا۔ ایسے حالات میں عورت کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ شکوے کا ہے، آنسوؤں کا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنے کا ہے، اور دوسرا راستہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے۔ رجب کا مہینہ اسی پلٹنے کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر رجب کا پہلا جمعہ عورت کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں، اور وہ ہتھیار ہے دعا۔ اور اس دعا میں سب سے طاقتور دعا ہدایت کی دعا ہے۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، تو وہ دراصل اللہ سے یہ نہیں مانگ رہی ہوتی کہ اسے دولت مل جائے یا عہدہ مل جائے، بلکہ وہ اللہ سے یہ مانگ رہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر انسان بن جائے، ذمہ دار بن جائے، نرم دل بن جائے، حق کو پہچان لے اور گھر کو اپنا فرض سمجھے۔ رجب کے پہلے جمعہ کو یہ دعا کرنا اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ دن قبولیت کے دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دن مانگی جانے والی دعا میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ جب وہ اس دن دل سے ہدایت کی دعا مانگتی ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے اس نے اپنے مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو۔ یہی وہ احساس ہے جو اس عمل کو خواتین کے لیے سب سے افضل بنا دیتا ہے۔ اس عمل میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کسی خاص جگہ جانے کی شرط ہے، نہ کسی وقت کی قید ہے۔ عورت اٹھتے بیٹھتے، وضو میں ہو یا بغیر وضو، دل ہی دل میں یا ہاتھ اٹھا کر بس یہ کہہ سکتی ہے یا اللہ ہدایت دے۔ یہی وہ سادگی ہے جو اس عمل کو عظیم بنا دیتی ہے۔ جب عورت ہدایت کی دعا کو اپنا معمول بنا لیتی ہے، خاص طور پر رجب کے پہلے جمعہ کے دن، تو وہ دراصل اپنی تقدیر کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت اپنے شوہر کو بدلنے کے لیے لڑائی، جھگڑے، تانے اور شکایتوں کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اور یہی جھکنا اصل کامیابی کی ابتدا ہے، کیونکہ انسان کسی دوسرے انسان کو زبردستی نہیں بدل سکتا، مگر اللہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ ہدایت کی دعا دلوں کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہیں، سوچوں کو بدل دیتی ہیں اور انسان کے اندر ایک نیا شعور پیدا کر دیتی ہیں۔ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت سمجھایا، بہت روئے، بہت کہا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ انسان کے کان تک تو پہنچتے ہیں، مگر دعا سیدھی دل تک پہنچتی ہے، اور جب دعا ہدایت کی ہو تو وہ دل کو نرم کر دیتی ہے۔ رجب کے پہلے جمعہ کو جب عورت یہ دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، تو وہ صرف اپنے شوہر کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دعا کے اثرات آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی شوہر کے لہجے میں نرمی آ جاتی ہے، کبھی اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، کبھی اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگتا ہے، اور کبھی وہ خود ہی غلط راستوں سے ہٹنے لگتا ہے۔ ہدایت کی دعا صرف شوہر تک محدود نہیں، عورت چاہے تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگ سکتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عورت کا دل کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کی دعا میں وسعت آ جاتی ہے۔ رجب کے پہلے جمعہ کو اگر عورت یہ نیت کر لے کہ وہ سب کے لیے ہدایت کی دعا کرے گی، تو وہ دراصل اپنے دل کو بھی صاف کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت کی دعا مانگنے والا دل نفرت نہیں رکھ سکتا، حسد نہیں رکھ سکتا، بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعا عورت کے اپنے اندر بھی سکون پیدا کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہدایت کی دعا کے لیے کوئی الفاظ ضروری نہیں، نہ یہ شرط ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، نہ یہ لازم ہے کہ بلند آواز میں مانگا جائے۔ اصل چیز دل کی کیفیت ہے۔ اگر عورت کام کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، بچوں کو سلاتے ہوئے یا تنہائی میں بیٹھتے ہوئے بھی یہ دعا مانگ لے تو بھی وہ قبولیت کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ رجب کے پہلے جمعہ کو اگر پورا وقت نہ ملے تو باقی دنوں میں بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔
مگر اس پہلے جمعے کی ایک خاص شان ہے، ایک خاص خوشبو ہے، ایک خاص تاثیر ہے جو باقی دنوں میں کم کم محسوس ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل اس لیے بھی یہی ہے کہ یہ عمل عورت کو با اختیار بناتا ہے۔ وہ عورت جو خود کو مجبور سمجھتی تھی، جو خود کو بے بس سمجھتی تھی، جب وہ ہدایت کی دعا مانگتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑی ہے اور اللہ کے دربار میں کوئی کمزور نہیں ہوتا۔ یہی احساس عورت کی شخصیت کو مضبوط کرتا ہے، اس کے صبر کو طاقت دیتا ہے اور اس کے دل کو یقین عطا کرتا ہے، اور یقین ہی وہ چیز ہے جو دعا کو اثر دے دیتی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ رجب کا پہلا جمعہ خواتین کے لیے ایک سنہری موقع ہے، ایک ایسا موقع جس میں نہ مال درکار ہے، نہ علم کی شرط ہے، نہ کسی خاص عبادت کی پابندی ہے، بس دل چاہیے، یقین چاہیے اور ہدایت کی دعا چاہیے۔ یہی دعا اس قدر طاقتور ہے کہ وہ شوہر کو بھی بدل سکتی ہے، گھر کے ماحول کو بھی بدل سکتی ہے، بچوں کے مستقبل کو بھی سنوار سکتی ہے اور خود عورت کے دل کو بھی سکون سے بھر سکتی ہے۔ اگر اس تحریر کے ہر لفظ میں ایک ہی خوشبو آ رہی ہو تو وہ یہی ہے کہ خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل ہدایت کی دعا ہے۔ یہی عمل تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور یہی عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل کوئی عام بات نہیں، نہ یہ کوئی وقتی نسخہ ہے، نہ ہی چند دن کا جوش۔ یہ وہ عمل ہے جس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر پھیل جاتے ہیں، اس کی دنیا کو بھی بدل دیتے ہیں اور اس کی آخرت کی سمت بھی درست کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ عمل کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی مخصوص تسبیحات نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی خاص تربیت یا گنتی کی پابندی ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے اور سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل کہا گیا ہے۔ یہ عمل ہے ہدایت کی دعا، اور جب یہ دعا رجب جیسے مقدس مہینے کے پہلے جمعہ کو مانگی جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دعا بذات خود عبادت ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان سب سے مضبوط، سب سے براہ راست اور سب سے سچا رابطہ ہے۔ بندہ دعا میں نہ الفاظ کا محتاج ہوتا ہے، نہ زبان کی فصاحت کا، نہ کسی بڑے عالم ہونے کی شرط ہوتی ہے۔ دعا دل کی آواز ہوتی ہے، اور جب دل سچا ہو تو آواز عرش تک پہنچتی ہے۔ لیکن ہدایت کی دعا عام دعا نہیں ہوتی۔ یہ دعا محض کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ دعا انسان کے سمت بدلنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب ہم رزق، صحت یا آسانیوں کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق یا تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے، یا اس کا بدلہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی اور بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن بات ہدایت کی دعا کی آتی ہے تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ ہدایت کی دعا اللہ کو بے حد محبوب ہے، کیونکہ ہدایت انسان کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے آتی ہے، ظلم سے عدل کی طرف لے آتی ہے، غفلت سے شعور کی طرف لے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایت کی دعا کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ کسی کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، چاہے وہ اپنے لیے ہو، اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنی اولاد کے لیے ہو، یا کسی اجنبی انسان کے لیے ہو، تو اللہ اس دعا کو اسی دنیا میں پورا کرتا ہے، بندے کے سانس چلتے ہوئے، اس کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو خواتین کے دلوں میں امید جگاتا ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بھی برکت دی ہے اور بعض دنوں کو خاص تاثیر عطا فرمائی ہے۔ یہی دنوں میں رجب کا پہلا جمعہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں دل کی فریاد، آنکھوں کی نمی اور خاموش دعائیں خاص طور پر اثر رکھتی ہیں۔ یہ تحریر خاص طور پر ان خواتین، ماؤں اور بیویوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کے رویوں سے دل شکستہ ہیں، جو گھریلو ذمہ داریوں سے غافل ہیں، جو خرچ نہیں دیتے، بچوں کی پرورش کا بوجھ اکیلی عورت کے کندھوں پر چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی بری صحبت، بری عادت یا ناجائز تعلقات میں الجھ چکے ہیں۔ ایسی عورتوں کے دل میں اکثر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، کس دروازے پر دستک دی جائے۔
رجب کے پہلے جمعہ کا جواب یہی ہے کہ ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ ہدایت کی دعا کوئی وظیفہ نہیں، کوئی مخصوص تسبیح نہیں، کوئی مشکل ریاضت نہیں، بلکہ یہ دل اور رب کے درمیان سب سے خالص رابطہ ہے۔ دعا بذات خود عبادت ہے، لیکن ہدایت کی دعا اس عبادت کا وہ درجہ ہے جس میں انسان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بدلنے کی نیت لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں خصوصاً رجب کے پہلے جمعہ کے دن یہ دعا ایک خاص وزن رکھتی ہے۔ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، تو وہ صرف الفاظ نہیں بول رہی ہوتی، وہ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی عزت اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں غصہ نہیں، بد دعا نہیں، نفرت نہیں، بلکہ اصلاح، بہتری اور روشنی کی طلب ہوتی ہے۔ اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ اگر شوہر غلط راستے پر ہے، ناجائز تعلقات میں مبتلا ہے، بری عادتوں میں ڈوبا ہوا ہے یا نافرمان بن چکا ہے، تو شاید اب بات ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ لیکن رجب کا مہینہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی دل مشکل نہیں۔ ہدایت کی دعا مانگنے والی عورت دراصل یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ بدلے کے بجائے اصلاح چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر پلٹ آئے، ذمہ دار بنے، بچوں کا باپ بنے، بیوی کا محافظ بنے، گھر کا سہارا بنے۔ رجب کے پہلے جمعہ کے دن کی جانے والی ہدایت کی دعا میں یہی طاقت ہے کہ وہ بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑ دے۔ اس دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص حالت شرط نہیں۔ عورت وضو میں ہو یا بغیر وضو کے، پاک ہو یا ناپاک، بیٹھی ہو یا کام کرتے ہوئے، دل ہی دل میں یا ہاتھ اٹھا کر، ہر حالت میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ رجب کے پہلے جمعہ کا دن ہو تو اور بھی بہتر ہے، لیکن اگر اس دن وقت نہ ملے تو رجب کے کسی بھی دن، کسی بھی لمحے یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اصل چیز تسلسل ہے، بار بار مانگنا ہے، تھکنا نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کی دعا ایسی دعا ہے جس کے بارے میں دل کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ ضائع نہیں جاتی۔ جب ایک ماں اپنے بیٹے کے باپ کے لیے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اور ایک عورت اپنے گھر کے سکون کے لیے ہدایت کی دعا مانگتی ہے تو وہ دراصل اللہ کے صفت ہاتھی کو پکارتی ہے۔ رجب کا مہینہ اس پکار کو اور زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ رجب کے پہلے جمعہ کی فضا میں ایک ایسی خاموش قبولیت ہوتی ہے جو ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتی ہے۔ ایسی عورتیں جو برسوں سے صبر کر رہی ہیں، جنہوں نے شکوہ کم اور آنسو زیادہ بہائے ہیں، ان کے لیے یہ دعا امید کی ایک نئی کرن بن سکتی ہے۔ یہ تحریر اسی احساس کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ خواتین یہ سمجھ سکیں کہ رجب کے پہلے جمعہ کا سب سے افضل عمل ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ہدایت کی دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ نہ لڑائی، نہ بد دعا، نہ مایوسی، بلکہ مسلسل دعا۔ جب عورت اس یقین کے ساتھ دعا مانگتی ہے کہ اللہ دلوں کو پلٹنے پر قادر ہے، تو آہستہ آہستہ زندگی کی کایا پلٹنے لگتی ہے، رویے بدلتے ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں، اور وہ شوہر جو کبھی غافل تھا ذمہ دار بننے لگتا ہے۔ یہی رجب کے مہینے کی برکت ہے، یہی رجب کے پہلے جمعہ کی تاثیر ہے، اور یہی خواتین کے لیے سب سے مضبوط، سب سے محفوظ اور سب سے بابرکت راستہ ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں اور تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ یا اللہ، جن میاں بیوی کے درمیان اختلافات، ناراضگیاں اور دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، تو اپنے فضل سے ان کے دلوں میں دوبارہ محبت، سکون اور رحمت پیدا فرما دے۔ یا اللہ، ان کے دلوں کی سختی کو نرمی میں بدل دے، غلط فہمیوں کو سمجھ میں بدل دے اور نفرت کی جگہ الفت عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو شوہر اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے، ان کے جذبات کا احساس نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، یا اللہ ان کے دلوں میں بیوی کے احترام، احساس اور محبت ڈال دے، انہیں نرم خو، ذمہ دار اور انصاف کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، انہیں گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے والا، بچوں کا خیال رکھنے والا اور اہل خانہ کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہر بیوی کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما دے، اور ہر گھر کو اپنی رحمت، برکت اور ہدایت سے بھر دے۔ آمین۔